بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ آج کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور پوری دنیا میں یوم شہدائے جموں و کشمیر منایا جا رہا ہے۔ نومبر 1947 میں جب ڈوگرا راج تھا تو ڈوگرا کی افواج نے تقریباً 5 لاکھ جو کشمیری تھے انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک ہی تھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ وہ جو سلسلہ ظلم و بربریت کا شروع ہوا تھا وہ آج تک مقبوضہ کشمیر میں جاری ہے۔ آج بھی بھارتی فوج وہاں پر ظلم کر رہی ہے، بربریت کر رہی ہے۔ یعنی یہ لاکھوں افراد تھے جن کو شہید کیا گیا، لاکھوں افراد کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج بھی وہاں پہ جو کوشش ہو رہی ہے، 2019 میں مودی کی فاشسٹ حکومت میں جب وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا، 35A اور آرٹیکل 370 کو ختم کر کے، تو اس کے بعد وہاں پر جو ظلم و بربریت کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایجنڈا وہی ہے کہ وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک سو کالڈ سا ایک مبینہ سا وہاں پہ ریفرنڈم کروایا جائے اور پوری دنیا کو بتایا جائے کہ یہاں پہ تو مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں۔ لیکن قطعی طور پہ وہاں کے مسلمانوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور آزادی کی جو تحریک ہے وہ آج بھی وہاں پر جاری ہے۔ تو ہماری کوشش تھی کہ پروگرام کے آغاز میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کہ پاکستان کی جو سفارتی حمایت ہے وہ جاری ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گا۔ اب ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے اگلے مرحلے میں اور بات کریں گے ہم 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ 27ویں آئینی ترمیم کا جو سلسلہ ہے اس میں حکومت اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ پہلے مرحلے میں اس وقت مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، اور تیزی آئی ہے۔ حکومت نے آج بھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے MQM کے وفود سے ملاقات کی ہے، IPP کے وفود سے ملاقات کی ہے، مسلم لیگ ق کی قیادت سے بھی ملاقات کی ہے، اور انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک اہم آئینی ترمیم ہے۔ اس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ کوشش ان کی یہ ہے کہ مشاورت سے یہ معاملات آگے بڑھائے جائیں اور قانون سازی کا یہ عمل مکمل کیا جائے، اور ساتھ میں حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اپوزیشن کو بھی اس مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ اب اپوزیشن کا جو رد عمل ہے وہ ابتدائی طور پہ جو سامنے آیا ہے اس میں تو وہ ظاہر ہے اس آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جو اجلاس ہوا ہے جو اپوزیشن جماعتوں کا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے استنبول کے اندر، اور یہ جو ترکیہ ہے، قطر ہے، ان کی درخواست پہ یہ مرحلہ ظاہر ہے تشکیل پایا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ حل ہوں۔ پاکستان کا مسئلہ ایک ہی ہے، اور یہ ہے کہ افغان سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہو۔ تو ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں، ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن خان۔ حسن خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہی ہمیں جوائن کر رہی ہیں مسلم لیگ نون سے سونیا حسین۔ سونیا آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار۔ ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں مرزا اختیار بیگ صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بیگ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بیگ صاحب آج ظاہر ہے آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، ظاہر ہے اہم معاملہ ہے، اتفاق رائے ہو پائے گا جو ایک کنسنسس کی بات کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے آج جو ہماری CEC کا اجلاس تھا اس میں جو ڈرافٹ دیا گیا تھا، جو چیدہ نکات ہمیں بتلائے گئے تھے وہ پیش کیے گئے، اور وہاں پہ بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو اس موقع میں صرف اتنا بتلا سکتا ہوں کہ کچھ ایشوز پہ شاید آواز ہم تک نہیں پہنچ پیپلز پا رہی۔ پارٹی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ بیگ ان صاحب سے ہم ترامیم کو جی ایز جی اٹ از جی جی جو ہے وہ سپورٹ کرے یا ایکسیپٹ کر لے۔ مثال کے طور پہ ہم 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا ہم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ یہ ہم نے ہی سینیٹر اظہر ربانی صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس کو سب کی کنسنسس کے ساتھ پاس کرایا تھا، اور یہ آئین کا ایک حصہ بنی تھی۔
اسی طرح صوبائی اختیارات کے ہم ہمیشہ حامی رہے کہ ان کو بڑھایا جائے، اختیارات کے وسائل کو اور اختیارات کو بڑھایا جائے۔ اب اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے جس میں صوبوں کے اختیارات کو کرٹیل کریں یا کم کریں یا محدود کریں تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کے اوپر ہم سپورٹ کریں۔ باقی چیزیں دیکھیں، جو ترامیم ہوتی ہیں وہ اگر ریفارمز کے لیے آئے یا نئے دور کے تقاضوں سے ہم اہم ہونے کے لیے لائی جا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے مرکز اور صوبوں کی ٹیوننگ نہیں ہو پا رہی اس انداز میں جو ریکوائرڈ ہے یا ہونی چاہیے، تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، ترمیم کی جا سکتی ہیں، تو اس میں ہم ساتھ ہیں۔ جیسے اور بہت ساری ایسی بھی اس میں ترمیم ہیں جو ہم اس کے سپورٹیو رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں ہم چاہتے تھے کہ یہ جوڈیشل جو ہے اپنی کورٹس بنے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب مشاورت شروع ہوئی تو انہوں نے کہا پہلے سٹیج پہ ہم جوڈیشل بینچز پہ رکھتے ہیں، اور بلاول صاحب نے سب کو آن بورڈ رہنے کی جو ان کی ایک کوشش اور خواہش تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی بات مانی اور پھر وہ جوڈیشل بینچز بنا۔ تو اسی طرح ہم فیلڈ مارشل صاحب کا اگر جو ٹائٹل ہے فیلڈ مارشل کا، اس کو کوئی آئینی حیثیت دی جا رہی ہے تو بالکل دینی چاہیے، ہی ڈیزرو، اور انہوں نے دنیا میں ثابت کیا ہے ہی از ون آف دا بیسٹ فیلڈ مارشل، اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس ٹائٹل کو کسی سٹیج میں آگے جا کے کم کرے یا کوئی ہٹائے یا کوئی ٹوسٹ کرے، نہیں، بالکل وہ ان کا حق ہے، اور پورے پاکستان کی قوم جو ہے فخر ہے اسے کہ ہمارے فیلڈ مارشل نے پاکستان کا نام دنیا میں روشن رکھا، اور تمام بڑے لیڈروں نے انڈیویجولی فیلڈ مارشل کی اپنے اپنے انداز میں تعریف کی، ایکنالج کیا، انڈورسمنٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب پاکستان کے سب پرچم کی بڑائی ہوئی ہے، ملک کی بڑائی ہوئی ہے، تو ہم ایسی چیزوں میں بالکل ساتھ دیں گے۔ لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹھ کے مشاورت میں حکومت کے ساتھ ہمارے خدشات کو کچھ کو دور کیا جائے، ٹھیک ہے، کنونس اور گیٹ کنونس کی بنیاد کے اوپر، بالکل، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اس میں شریک ہو، کیونکہ پہلے بھی جب بلاول صاحب کو ٹاسک دیا گیا تھا تو انہوں نے تمام اپوزیشن پارٹی، اس میں پی ٹی آئی کی بھی جو ڈرافٹ میں کلوزز تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیے گئے تھے۔ مولانا صاحب سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں حصہ تھا 26ویں ترمیم کا، کہ ایک رات میں 4 میٹنگیں ہوئی ہیں، وہ حیدرآباد سے آ کے اپنے پلین میں، اور وہ گئے ہیں ٹھیک ہے، 4 بجے صبح۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں اس بار بھی یہی ایک حکمت عملی اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ہم جماعتوں کو کوشش بہرحال کر رہے انگیج ہیں کرنا چاہیے کہ نواز شریف ایک دوسرے کے صاحب ساتھ، یہ آج ضروری ملیں ہوتا کب ہے۔ سے، ہمیں اس گفتگو انشاءاللہ میں سینئر صحافی اظہر اچھا جاوید خیر بھی ہو۔ جوائن کر رہے ہیں۔ اظہر جاوید صاحب، آپ کو بھی گفتگو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ سونیا صاحبہ، آپ فرمائیے کہ حکومت تو یہ کہتی ہے، آپ کی حکومت ہے، کہتی ہے کہ ہم تو اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن خیبر پختونخوا سے جو ہمیں آوازیں آتی ہیں، وہاں تو ظاہر نئے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بانی کو رہا کریں، کنسنسس ہمیں نظر نہیں آتا۔ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے تحریک انصاف نے کہ جی ہم تو نہیں بیٹھیں گے، ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بانی کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کوئی دباؤ ڈال رہے ہیں، کوئی دباؤ لیں گے ان کا؟ سب سے پہلے تو جو پی ٹی آئی ہے، اس سے پہلے پاکستان کی کوئی بھی مفاد کی بات آئی ہے یا آئین کی بالادستی کی بات آئی ہے، وہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ یکجا نہیں ہوئے۔ ابھی بھی ہمیں ان سے امید نہیں ہے کہ ہو جائیں۔ جتنا انہوں نے کے پی کے میں تباہی پھیری ہوئی ہے، زیرو گورننس ہے، اور ان کو صرف اپنا ون مین شو عمران خان کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ 13 سال سے کے پی کے میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پی ٹی آئی کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں 13 سال میں ایک سکول نہیں بنا، ایک یونیورسٹی نہیں بنی، ایک روڈ نہیں بنا،
کوئی پروجیکٹ ان کا بتا دیں، سوائے ان کو احتجاجوں کے، دھرنوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. بس عمران خان رہا ہو جائے، پاکستان ڈوبتا ہے ڈوبے، آئین کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو، بس وہ رہا ہو جائے. تو یہ چیزیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ ماشاءاللہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے لوہا منوایا، انڈیا کے گھر میں گھس کے ان کو جواب دیا، ان کو ناکو چنے چبوائے. پھر ہماری یہ افغانستان کو دیکھ لیں، اس ٹاپک پہ پہلے پی ٹی آئی کیا کہہ رہی تھی، وہ انہوں نے تو وہ ورلڈ جو ہے ٹاور پہ اٹیک کیا ہے، ان سے تو پاکستان جیت ہی نہیں سکتا. اور جب ان کو بھی منہ توڑ جواب مل گیا ہماری آرمی کی طرف سے، پھر ان کا کیا جواب آیا، یہ تو ایٹمی قوت ہی نہیں ہے، ان سے جیتنا کون سی بڑی بات تھی. مطلب جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اتنی ترقیاں کر رہا ہے، اتنے بڑے ٹائٹلز ہمیں مل رہے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیں، انڈیا کے مارکہ حق کو دیکھ لیں، پھر جو ابھی سیز فائر افغانستان کا ہوا اس کو دیکھ لیں. سمجھ نہیں آتی یہ ہمارے جو ملک کے اندر فتنہ فساد پی ٹی آئی نے پھیلایا ہوا ہے، یہ کسی بھی گورنمنٹ پہ، کسی بھی پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. جہاں پہ پاکستان کی امن کی بات آئے، آئین کی بات آئے، پارلیمان کی بالادستی کی بات آئے، بس ان کے پاس ان کا صرف جمہوری آ کے احتجاج کرنا. اچھا، یہ اس میں اب حسن خان صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ اسمبلی میں جب بیرسٹر گوہر صاحب اس دن تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اب ماحول ایسا بن گیا ہے کہ نہ تو ہمیں شاید کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے، نہ ہمیں مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے. پہلے تو ہم مولانا صاحب کے پاس، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چکزئی صاحب اور تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ گئے بھی، مولانا صاحب کے ساتھ بات بھی کی. لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو. لیکن یہاں ان کے سامنے اگر اپوزیشن کی ہم بات کریں، اتحادی جماعتوں کے تو اپنے تحفظات ہوں گے، آئینی ترمیم کے وہ ایڈریس بھی ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں، صوبائی جو این ایف سی ہے تعلیم کے حوالے سے جو بھی ہوگا. لیکن اپوزیشن کا آپ کے خیال میں کیا ایک رویہ ہو سکتا ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کھلے عام کہ ہم تو اس کے خلاف کھڑے ہیں. دیکھیں جوید بھائی، یہ عجیب بات ہے کہ ابھی جو مسودہ ہے میرے خیال میں ان لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہوگا، اور چاہیے تو یہ کہ مسودہ آ جاتا، پارلیمنٹ میں ٹیبل ہوتا یا کمیٹی میں جاتا، اس پہ ڈسکشن ہوتی جہاں پہ آپ کے ڈس ایگریمنٹ ہے. دیکھیں یہ سونیا صاحبہ نے جو بات کی کہ آپ پرائرٹائز کریں، ایک آپ کی پارٹی پالیٹکس ہے، ایک آپ کی اپنی مطلب یہ ہے کہ انٹرنل پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ہے ریاست کی بات، ملک کی بات. تو ظاہری بات ہے ملک ہوگا تو پی ٹی آئی ہوگی، پاکستان ہوگا تو پی ٹی آئی ہوگی، عمران خان ہوگا، اے بی سی سب ہوں گے. پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ سب کو نقصان دیا، کیونکہ ایک ہی کشتی کے ہم سب سوار ہیں، خواہ وہ اپوزیشن ہے خواہ وہ حکومت ہے. تو میرے خیال میں اس قسم کے رویہ جو ہے یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہاں پہ شروع سے میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ جو بھی سیٹ پہ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو سیٹ پہ نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ملک کا جو بھی ہو جائے لیکن مجھے سیٹ واپس ملنی چاہیے. تو یہی رویے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان از اے ونڈرفل کنٹری. اگر آپ دیکھیں اٹس اے نیوکلیئر کنٹری، رسپانسبل ملک ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا ایک وقار ہے. تو اگر انٹرنلی ہم تھوڑا سا جو ہے ان ایشوز پہ، اور خاص کر موجودہ جو حالات ہیں دنیا کے اور اس خطے کے، جس میں آپ کی مشرق سائڈ سے جو تھریٹس آ رہے ہیں وہ ایسے ہی تھریٹس جو ہے بلکہ مور دین دیٹ آپ کو مغرب کی سائڈ سے آ رہے ہیں، آپ سینڈوچ ہو رہے ہیں. ایسے حالات میں بھی ہم جو ہے ان ایشوز پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی مجھے ان سے ملنا ہے، ان سے نہیں ملنا ہے، یا مجھے ملا دو ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گا. یا یہ جو گورننس کی جو بات کی گئی کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پہ مجھے تو گورننس انفارچونیٹلی میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نظر نہیں آ رہی ہے، ایک ایسا صوبہ جہاں پہ ضرورت ہے اس وقت ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور فیڈرل اور پروونشل کوارڈینیشن جو ہے، نہ صرف فیڈرل اینڈ پروونشل بلکہ سیکیورٹی ادارے جو ہے، ان سب کے اگر آپ اتقان بنا دیں اور ایک ہو کے آپ فرنٹ پہ چلے جائے تب یہ مسائل حل ہوتے ہیں. ابھی جو ہے صوبہ کچھ کہہ رہا ہے، مرکز کچھ کہہ رہا ہے، نہیں ان سے میں نے اگر چیف منسٹر پرائم منسٹر سے بات نہیں کر، آپ تو ترمیم کی بات کر رہے ہیں، وہاں بھی چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر سے نہیں مل رہا ہے. مطلب یہ کہ اتنی حد تک جو ہے انٹاگونزم جو ہے، ان نفرت کی سیاست جو ہے، یہ جو تقسیم کی سیاست ہے، ہم اس کو اتنا آگے تک لے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں رویوں میں ہمیں جو ہے تھوڑا سا
پاکستان کو آگے رکھنا چاہیے, سیاست ہوتی رہے گی. یہ جو دیکھیں سیاست پاکستان ہوگا تو آپ ہوں گے, میں ہوں گا, جرنیل ہوگا, سیاستدان ہوگا, جج ہوگا, بیوروکریٹ ہوگا. یہ نہیں ہوں گے تو بہت سے ممالک, ایک دفعہ فیلڈ مارشل نے بات کی تھی کہ جن ملکوں کو آپ دیکھیں تو جا کے لیبیا والوں سے پوچھے, جا کے شام والوں سے پوچھے, جا کے افغانستان والوں سے پوچھے کہ جب آپ ملک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. مسودہ پڑھ لیں, آپ کو اعتراض ہے, جہاں پہ اعتراض ہے ملک کی خاطر, صوبوں کی خاطر, ڈسٹرکٹس کی خاطر, مطلب عوام کی خاطر, اس پہ اعتراض لگائے, وہاں پہ آپ اصولی موقف اپنائیں, بجائے اس کے کہ آپ نے مسودہ دیکھا ہی نہیں اور میں نہیں مانتا اس کو. میں نہیں مانتا, بالکل. اعجاز ملک صاحب, یہ جو عوام جب ظاہر ہے نازک حالات آتے ہیں اور فورسز ہماری متحرک ہوتی ہیں, جیسے ہم نے دیکھا مئی میں دیکھا, اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی ایک ٹینشن ہے, عوام کا فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا, سٹیک ہولڈرز کا فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ کتنی قوت, کتنا مرال بوسٹ کرتا ہے فورسز کا ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں دو اطراف پہ چیلنجز کا سامنا ہے. اس وقت ہم دیکھیں انڈیا بھی اپنی مکاریوں سے باز نہیں آ رہا اور افغانستان کے ساتھ بھی ایک چیلنج تو ہے. بالکل جی, اس کے بارے میں تو دیکھیں جو مسلمہ کتابیں ہیں نا, جہاں پہ کسی قوم کے وار پوٹینشلز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے تو اس میں قوم کا مرائل جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے, کیونکہ جنگیں جو ہیں یہ فوجیں نہیں لڑتی, یہ قومیں لڑتی ہیں اور جیتتی تو بہرحال قومیں ہیں. اگر صرف آپ یہ سمجھیں کہ آئسولیشن میں کہیں پہ کوئی جو ہے لشکر کشی ہوگی تو اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے, ہماری پرانی تاریخ آپ دیکھ لیں 65 کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے ریسنٹ کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں تو ہر جگہ جب قوم ساتھ ہوتی ہے تو افواج پرفارم کرتی ہیں. آپ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان جو بنا, جب ہم نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا پارلیمنٹ کے فلور پہ, اور وہ ایک ہول آف دی نیشن اپروچ کے ساتھ ہم نے پھر کام کیا اور الحمدللہ افواج نے جانوں کی قربانیاں دے کے ہم نے ملک میں امن قائم کیا. اور یہ ماڈرن ہسٹری میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر کسی قوم نے کامیابی حاصل کی ہے تو پاکستان میں نام آتا ہے, پاکستان کا نام آتا ہے دنیا میں. لیکن ابھی جو اگرچہ میری تو دیکھیے اقبال صاحب کوئی پولیٹیکل اورینٹیشن نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا خاص طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بڑی محترم, کیونکہ ان کا تعلق ہے ایک سیاسی جماعت سے اور اب اللہ نے ان کو حکومت دی ہے تو ان کا حق ہے کہ حکومت کریں. دیکھیں یہ تو جمہوری نظام میں ہے نا جی, آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے اور ادر وے راؤنڈ جو ہے حکومت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا ہمارے یہاں یہ چیزیں, لیکن بدقسمتی سے ہے یہ ہمارے ملک میں یہ سمجھتا ہوں ایک سینئر سٹیزن کی حیثیت سے کہ ہماری پالیٹکس جو ہے جی وہ پاور پالیٹکس ہے. تو اس میں جو ہے نیشنل انٹرسٹ یا عوام کی فلاح و بہبود جو ہے نا وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے. انہوں نے ایک صوبے کا ذکر کیا تو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, یا فار دیٹ میٹر مجھے جو ہے نا شاید یہ کہنا نہیں چاہیے, ہمیں دوسرے صوبوں میں بھی دیکھنا چاہیے وہاں پہ بھی جو ہے کس طرح کام ہو رہے ہیں. اور وہ ہمیں سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے, سب کو کام کرنے کی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہے, ان کو بھی اپنا مثبت رول ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں ہم جب اپنی فارن پالیسی پہ ایگزرٹ کرتے ہیں تو ہم سٹرینتھ تو اپنی انٹرنل اسٹرینتھ سے لیتے ہیں نا. ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, ہماری پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو دشمن کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ہمیں کوئی چیلنج کر سکے. تو اس لیے میری تو یہ درخواست ہوگی کہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. آپ نے پروگرام کا آغاز کیا آئینی ترمیم کے بعد, دیکھیے آئین خود ترامیم کی اجازت دیتا ہے, یہ ایک آئین کا حصہ ہے نا, اس لیے آئین نے اس کا طریقہ کار رکھا ہے. اور آپ کے ناظرین کو پتہ ہوگا کہ بہت ساری آئینی ترامیم جو اس آئین کے خالق تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ہو گئی تھیں, کیونکہ اگرچہ اس پہ سب کا کنسنسس تھا. یہ میرا خیال ہے ایک واحد ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام پارٹیز نے اپنے جو ہے نا پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے, اور بڑے قداور شخصیتیں تھیں, یعنی بھٹو صاحب کے علاوہ آپ دیکھیے کہ
उस वक्त बड़े बड़े लोग, नवाब ज़ादा नसरुल्लाह साहब, मुफ्ती महमूद साहब, बड़े बड़े लोग थे जो हमारे पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है उसमें स्टालवार्ट से, उन्होंने मुल्क के मुफाद में ये आइन दिया जो कि बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। मेरा आपकी इस बात से एक चीज़ जो है मैं जो अखज़ कर सकता हूँ एक तरह से, कि ज़ाहिर है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है जी। और सियासतदान जो ज़ीरक सियासतदान थे उस वक्त के, वो बैठे, सोच विचार हुई और उन्होंने जी ये जो मास्टर साहब ने जो बात की ना, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक बॉडी है। बिल्कुल। ये जो इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसलिए कि इस वक्त के साथ साथ ये मोल्ड होता है। बिल्कुल। ये कोई कंपार्टमेंटलाइज्ड एक हार्ड रॉक नहीं है। और ये जो बताया गया कि इसमें तरीक़ेकार है कि ज़रूरत, जो पहले बेग साहब ने भी बात की कि ज़रूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक, आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक आप इसमें तब्दीलियाँ लाते रहते। इसी वजह से तो इसमें और दुनिया की कोई भी ऐसी आइन नहीं है जिसमें आप तरामीम नहीं कर सकते। ये अजहर जावेद साहब, एक तो बात यही है कि एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसकी ओनरशिप जो है वो ज़ाहिर है कि सियासतदानों के पास है। वो लोग जो कानून साज इदारों में बैठे हुए हैं वो ये बनाते हैं। ये ओनरशिप आपके ख्याल में ले रहे हैं? अक्सर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं इस वक्त वो लेती हैं, सिवाय ऐसा लगता है कि एक जमात के। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मखसूस या खसूसी हालात में मौजूद है। कुछ महीने कबल भारत ने हम पे हमला किया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो है वो उसके साथ मामलात हमारे जिस तरह हैं वो भी आपको मालूम है। और जो ये तरमीम की बात है, जब 26वीं आइनी तरमीम हुई तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ का रवैया यही था, वो कि हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई उनके साथ बात करने की, और बरास्ता मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ इंगेज भी किया गया और हुकूमत ने आखिर तक उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, जो अच्छी बात थी। अब देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बड़े अच्छे तरीके से गुज़िश्ता जब ये हुकूमत कायम हुई है उसमें एक अच्छे पार्टनर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। जो 27वीं आइनी तरमीम है, ये वक्त की ज़रूरत है। इसमें जहाँ एक तरफ आप सूबों के हिस्से की बात करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, दूसरी तरफ जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है उनका जो स्ट्रक्चर है उसकी रीऑर्गेनाइजेशन की बात होगी। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ भारत भी कर चुका है, चाइना में भी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें अब वक्त के साथ साथ हमें चेंज करना पड़ता है। तो अब बड़ी अच्छी बात है, अभी अख्तियार साहब ने जो बात की पीपल्स पार्टी की, अगर हम पल्स समझें तो ज़्यादातर बातों पे मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज़ का इत्तेफाक होगा, क्योंकि इसको 27वीं आनी तरमीम को लॉन्च करने से पहले इसकी कंसल्टेशन हो रही थी और पीपल्स पार्टी को भी जाहिर बात है एतमाद में लिया गया होगा। अब पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है जिसे अपने वोटर्स को जवाब देना होता है, उनका एक बड़ा नेटवर्क है, उनका एक बड़ी एक मशावरती टीम है। तो वो अब एक या दो जो मेरे निकाय था जो हल तलब है, जो जाहिर बात है पीपल्स पार्टी की हो सकता है उनके मंशूर के खिलाफ हो या वो उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो, तो पीपल्स पार्टी उस पर मशवरा कर रही है और मेरा ख्याल है वो पॉजिटिवली उस पर आगे आएंगे, एंगेज करेंगे और एक बार फिर हम देखेंगे कि यही पार्लियामेंट जो है वो एक 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर करेगी। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा फ्लेक्सिबल रहे हैं, उन्होंने हमेशा बात की है, हमेशा वो बुरे से बुरे हालात में भी वो एंगेज की पॉलिसी को ख़त्म नहीं करते। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी मुशावरत हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई का अब हक है वो जो अपनी सियासत, जो उनके जारी बात है इस वक्त उनकी जो सियासत है वो इमरान खान बचाओ तहरीक में मुंतकिल हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है। उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि किसी तरह करप्शन के इल्ज़ामात में जो इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं उनमें से उनको निकाल के बाहर निकाला जाए। ये भी जारी बात है, अब जमहूरियत है, जमहूरी तौर पे उनकी पार्टी को ये हक हासिल कर उसके लिए वो जद्दोजहद करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। तो इन सारी चीज़ों में अगर पीटीआई नहीं भी ऑन बोर्ड आती तो लेकिन उनके साथ इंगेज ज़रूर किया जाना चाहिए, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के थ्रू किया जाए। लेकिन ये आइनी तरमीम बड़ी अहम है जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आएगी। जहाँ में जुडिशरी में बहुत सारी चेंजेस जो 26वीं तरमीम में नहीं हो सकी थी वो आएंगी। और दूसरी तरफ हमारे दिफाए पाकिस्तान के हवाले से और पीपल्स पार्टी एक अहम जमात है और पीपल्स जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेहन नज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में साइन किया था, वो मुज़ाकराती थे,
ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کی بات کرنے کی بات تھی. تو وزیر اعظم شہباز شریف بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, پارٹیوں سے مل رہے ہیں, ان سے انگیج کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کا پازیٹیو رزلٹ اگلے چند دنوں میں. بالکل آپ کی جو ہے توقع ہے مثبت ہے, آپ جو توقع رکھ رہے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب, ایک جو کنسنسس کی بات ہم نے ابتدا میں کی تھی, وہ اب ظاہر ہے کہ جو ایک مطلوبہ اکثریت ہے وہ حکومت کے پاس تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک اہم قانون سازی ہوتی ہے, اس قانون سازی کے لیے بہرحال پھر جیسے آپ کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, یہ سینئر جماعتیں ہیں, انہوں نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے, انہوں نے صوبوں میں بھی حکومت کی ہے, اپوزیشن میں بھی جو تحریک انصاف ہے اس نے بھی مرکز میں حکومت کی ہے, وہ تیسری بار صوبے میں اس وقت حکومت کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو نیچرلی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں میچیورٹی دکھاتی ہیں اہم معاملات میں. تو سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کے پاس تو ایک اکثریت ہوتی ہے, لیکن حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اتفاق رائے کے لیے آگے بڑھے. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی ظاہر حکومت کے پارٹنر ہیں, ان سینس کے کابینہ میں تو نہیں ہیں لیکن حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو آپ کی بھی حکومت کو یہ سجیشن ہے کہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلا جائے؟ جی بالکل, دیکھیں عددی طور پہ 2/3 میجورٹی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے یہ عددی ریکوائرمنٹ جو ہے ضرورت وہ پوری کر دیتے ہیں. ہمارے پاس اس سے زیادہ ووٹ ہیں, لیکن سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پاس کر لیا. سوال یہ ہے کہ آپ ملک کے قوانین میں اگر تبدیلی لا رہے ہیں تو تمام اسٹیک ہولڈر, جس میں رولنگ پارٹی بھی ہوتی ہے اور جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہیں, ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. کنونس اور گیٹ کنونس بنیاد پہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. 26 امنڈمنٹ میں بھی پی ٹی آئی نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے اپنا ڈرافٹ دیا تھا, اور ان کے کافی ساری چیزوں پہ کنسنسس تھے, ایک دو چیز پہ ان کا اختلاف بھی تھا. ایسے پیپلز پارٹی کے بدایت جے یو آئی میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ہمارے تھرو جو ان میں امنڈمنٹ تھی, جو اپنا کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی پہلے ڈرافٹ میں تھا, بعد میں اسے کنسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ تبدیل کیا گیا کہ جی بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے مرحلے میں ہم کنسٹیٹیوشنل بینچز بناتے ہیں. تو یہ سب چیز مشاورت سے ہوئی. مجھے خوشی ہے کہ اس پارٹی نے ایک اہم کردار ادا کرا جس کا میں حصہ ہوں, پیپلز پارٹی نے. تو اب بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بلاول صاحب اس میں آلریڈی بورڈ لے رہے ہیں, لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اور بالخصوص پی ٹی آئی کو یہ موقع ضرور دیں کہ وہ اس میں ملکی آئین میں جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے وہ اپنا اسٹیک دیں, اپنا انپٹ دیں, اپنی مشاورت دیں. اب وہ تو گنتی کا کھیل ہے. جو آئینی طور پہ تبدیلی کری جاتی ہے 2/3 میجورٹی کا ایک طریقہ کار واضح ہے, اور وہ طریقہ کار کو اپنا کے قانونی اور آئینی طور پہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن اس سے پہلے طریقہ کار سے جو ایک مورلی اس کی ضرورت ہے, ایک ملک کے مفاد میں جن چیزوں کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو ضرور شامل کیا جائے, اس طریقہ کار کو ضرور اختیار کیا جائے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ایک چیز تو ہو جائے گی بٹ بیڈ ٹیسٹ میں ہوگی, جو میں نہیں سمجھتا ہمارا ملک اس وقت بیرونی طور پہ ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سفارتی طور پہ جو نام پاکستان نے حاصل کیا ہے, which is unprecedented. انٹرنلی ہمیں چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے, سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے, اور معاشی طور پہ کچھ چیلنجز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے. تو پھر جا کے پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ ایک واضح رفتار سے ترقی کرے گا, جو ہمارا حق بھی ہے, ہمارا منصب بھی ہے. لیکن ایسے موقع آتے ہیں جہاں سر جوڑ کے بیٹھا جاتا ہے. یہ وہ موقع ہیں اس میں میچورٹی کا جو لفظ استعمال کیا, ہاں میں اس کو انڈورس کروں گا. کمپوزنس میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے,
पुख्तगी की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें मुल्क के मफाद में कभी कभी इसलिए भी मानी जाती हैं कि वो कौमी मफाद में ज़रूरी हैं, फ़ायदेमंद है। शायद आप थोड़ा सा उससे इख्तलाफ करते हो, तो ज़रा खुले दिल और जावेद खुली जहन के साथ बैठें, आपस में बात करें। ये किसी की ज़ाती कोई चीज़ नहीं हो रही है। ये मुल्क पाकिस्तान जो हमारा वतन अजीज है, उसके लिए कुछ फैसले किए जा रहे हैं और उन फैसलों में भरपूर शिरकत, भरपूर मशावरत, भरपूर साथ, सपोर्ट, मैं समझता हूँ ये हम सब का जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हसन खान साहब, ये एक बार बार मौका तो मिलता है तहरीक इंसाफ को कि वो एक अपने आप को एक ज़िम्मेदार सियासी जमात की हैसियत से साबित करे। वो मौका हमने देखा है कि गुज़श्ता कई कानूनसाजियों में भी, कई अहम मामलात में भी, पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर भी वो मौका, मेरा तासुर ये है, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, उन्होंने ज़ाया किया। एक बात, अब ऐसे वक्त में कि जब मुल्क को एक इस्तेहकाम की ज़रूरत है कानून साजी के मामलात में, दूसरी तरफ इस पर भी मैं चाहूँगा आप कमेंट करें कि इस्तंबुल में इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं, अफ़गानिस्तान के साथ जो एक टेंशन है, वहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, उसके भी कुछ आउटकम आपकी क्या तवक्कुआत हैं उससे? देखिए, डेफिनेटली एक तो बेग साहब ने जिस तरह कहा कि इस वक्त अगर आप देखें तो हुकूमत की जो पोजीशन है वो काफ़ी मुस्तहकम है। अगर आप मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, MQM को मिला दे तो आलमोस्ट वो नंबर पूरे हो जाते हैं। फिर अगर आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी या दीगर जो इत्तेहादी है उनको मिला ले तो वही जो 2/3 है, 2/6 है मेरे ख़्याल में बनते हैं। तो जो आइनी तरमीम होता है तो वो है। और मेरे ख़्याल में जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर यही होगा कि मुसव्विदा पढ़ ले। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई एतराज़ है, अभी ये क्लियर नहीं है कि उनको तरमीम पे एतराज़ है या तरमीम में कि क्या हो रहा है उस पे एतराज़ है, क्योंकि अभी तक वो जो मौलाना साहब ने कहा है कि बिलावल ने पर्चा लीक किया है ना, अभी तक तो कुछ शेयर नहीं हुआ है। उसकी जो खद-व-खाल है वो क्या है, कौन कौन सी आप आए उनमें से बेहतरी ले आए तो वो मुल्क के लिए होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासत है इस वक्त जिसको हम एक दायरे में जो है ना घूम फिर रहे हैं, और इसका डेफिनेटली जो सर मैंने शुरू में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान दोनों अतराफ से, मशरिक और मगरिब से बिल्कुल सैंडविच हो चुका है। और इंडिया की जो ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को सैंडविच करना चाह रहे हैं कि ताकि ईस्टर्न के साथ साथ आपका मगरबी बॉर्डर जो है वो भी जलता रहे, तो इंडिया जो है वो उनके लिए बड़ी ये है, क्योंकि मशरिक में तो वो नहीं कर सकता है, तो मगरबी साइड से। तो इस वक्त पाकिस्तान हर साइड से, स्पेशली ये जो इंडिया और पाकिस्तान इस साइड से बहुत ज़्यादा एक सूरत हाल का सामना है। इस वक्त हमें एक यूनाइटेड अप्रोच लेनी चाहिए थी, और स्पेशली अफ़गानिस्तान के हवाले से या ये जो दोहा में, इस्तंबुल में हुआ। देखिए, आप देखिए अफ़गानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ आपकी जो है ना डिसएग्रीमेंट हो सकती है। तालिबान के जो मुखालिफिन थे, सख्त मुखालिफिन, इस वक्त उनके पीछे खड़े हैं। देखिए, खुशहाल सादात जैसा एक जो फॉर्मर जनरल था, जिनसे तालिबान जो की वजह से वो भाग गया था, उनकी फोर्सेस जो है वो लिक्विडेट हो गई थी, वो भी आज उनके पीछे खड़ा है। बहुत से ऐसे मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इस वक्त ये मसला तालिबान का नहीं है, इस वक्त ये मसला उनकी नज़र में अफ़गानिस्तान का है। हालांकि पाकिस्तान ने क्लियर कहा है कि देखिए, हमारी लड़ाई अफ़गानों से नहीं है, ना अफ़गानिस्तान से है। हम तो उन जो हम पे हमले करते हैं और आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, ना आपकी वेल है ना आपकी कैपेसिटी है, तो वी आर डूइंग दैट। अगर आप आए तो हम इकट्ठे भी कर सकते। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये अफ़गानिस्तान एक टूटा फूटा मुल्क है, आपको पता है जिन हालात से गुजर गया है, वहाँ पे अगर वो इतना वो मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अपने वतन के लिए कर सकते, तो यहाँ पे भी मेरा यही मेरे ख्याल में इस तरह अरमान साहब ने कहा कि इट्स टोटली एपॉलिटिकल कमेंट्स। ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी के उसमें कह रहा हूँ, लेकिन मुल्क के लिए इस वक्त मेरे ख्याल में अगर हमारा बयानिया स्पेशली कम अज़ कम, चलो आइन पे तो नहीं है, अफ़गानिस्तान साइड से जो दरअंदाजी हो रही है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये तो हम नहीं कह रहे। यूनाइटेड नेशन की 3 रिपोर्ट्स आई हैं, क्वाड्रिलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है ना, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान और रशिया शामिल है, भी कहा, उनके 3 एलामिये आए हैं, वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, लेकिन नहीं कह रहे तो हमारे अपने जो है ना, हमारे अपने जो है कह रहे हैं। अच्छा, एक क्विक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعجاز ملک صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، حسن خان اور میں بات کر رہے تھے کہ ایک تو جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے، وہ افغانستان کے افغان اکاؤنٹس اور انڈیا کے اکاؤنٹس سارے مل کے چل رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے چیزوں کو ملائن کر رہے ہیں، اور ان کی ٹون جو ہے وہ بڑی ایک عجیب سی ہے۔ اب آپ کی کیا توقعات ہیں ان مذاکرات سے؟ افغانستان ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا؟ ہمارا ہم سے ایک ہی مسئلہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کو روکیں، ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ ایک موقع ہے جو اس وقت مذاکرات جاری ہیں۔ دیکھیے، ہمارے بڑے اصولی مطالبات ہیں جس کو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے راؤنڈ میں جو دونوں فیسیلیٹیٹر ہیں ہمارے برادر اسلامی ملک ترکیہ اور قطر، انہوں نے بھی پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کی جو ڈیمانڈس تھیں اس کی انہوں نے انڈورسمنٹ کی ہے۔ ہمارے مطالبات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اس کا تقدس کا خیال کیا جائے۔ ان کی اپنی سرزمین کو وہ کسی کو استعمال نہ کرنے دیں پاکستان کے خلاف۔ اگر اس میں ان کو کوئی کیپیسٹی کا ایشو ہے تو وہ ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن وہ انٹینٹ تو شو کرے، وہی نہیں کر رہے۔ اور تیسری اور جو آخری بات ہے کہ یہ صرف ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو حالیہ اسکلیشن ہوئی اس میں تو ان کے یونیفارم لوگ جو ہیں، جو افغان طالبان رجیم کے تنخواہ دار لوگ ہیں، انہوں نے ہماری چوکیوں پہ حملہ کیا، انہوں نے ہمارے سیولینز کو شہید کیا۔ تو وہ اس کا ظاہر ہے ایز اے ساورن اسٹیٹ ہمیں کبھی بھی وہ چیز قبول نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز بالکل جو ہے رائٹنگ آن دی وال ہے کہ یہ وہ بھارت کے ایما پہ کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ان کو وہاں پہ متقی صاحب کو جو ایک ہفتے میں وہاں پہ جو پروٹوکالز ملی، وہ شاید اس کے بعد وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہی بھارت تھا جو طالبان کے خلاف ناردرن الائنس کو سپورٹ کرتا تھا۔ لیکن آج چونکہ پاکستان کے لیے ایک پاکستان کی دشمنی میں، اور انہوں نے دیکھا کہ مئی کے بعد کہ ہم صرف ایسٹرن بارڈر پہ ان کو اگر انگیج کرتے ہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو وہ ہمیں جو ہے ہمارے اوپر ایک سٹریس کریٹ کرنے کے لیے یا ہمارے ریسورسز کو، ہماری فورسز کو جو ہے وہ دونوں بارڈرز پہ انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اب ان کے ساتھ جو ہے ان کو گلے لگا لیا ہے۔ لیکن پاکستان پھر بھی امن کو ایک چانس دینا چاہتا ہے، اس لیے پاکستان پچھلے بھی مذاکرات میں بیٹھا اور ابھی بھی اس امید پہ وہاں ہے کہ شاید بیٹر سینس پرویل کرے۔ اور بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارا افغان عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہمارا افغانستان ایز اے کنٹری ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت طالبان رجیم جو ہے، جو اپنے شاید ان کے کوئی ہڈن ایجنڈاز ہیں یا وہ بھارت کے ایما پہ یا ان دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے جس میں وہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں۔ ادروائز آپ دیکھیے آج بھی افغان لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اکانومی کی ان کو اپرچونٹیز ہیں، صحت کے معاملات میں آپ دیکھیے بالکل پاکستانی شہریوں کی طرح جو ہے ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور رہ رہے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، میرے پڑوس میں رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ وہی رسپیکٹ اور عزت کا رشتہ ہے ہم سب کا۔ اگر ماضی بعید میں کسی وقت اگر وہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ یا اس قسم کی کوئی سوچ تھی یا نیریٹو تھا واللہ عالم، لیکن اب تو پچھلے 10-12 سال سے ہماری ریاست کا یہ بالکل جو ہے نا کینڈیڈ جو ہے نا، ہم تو صرف ایک پیسفل افغانستان چاہتے ہیں۔ اظہر جاوید صاحب، یہ تو اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی ایک براہ راست امبیرسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر نے پھر کہہ دیا ہے کہ نہیں، 8 جہاز تھے، 7 تو گر گئے لیکن 8واں بہت بری طرح زخمی بھی ہوا ہے۔ امبیرسمنٹ کا سلسلہ جاری ہے انڈیا کا۔ دیکھیں جی، اس وقت تو اگر ہم یہ کہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ جس طرح انہوں نے ہیوملیٹ کیا ہے بھارت کو مارکہ حق سے بعد سے لے کے، اور گواہی دے رہے ہیں وہ کہ پاکستان یہ مارکہ جیتا ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ پاسبل کیوں ہوا؟ پاسبل یہ اس لیے ہوا کہ پاکستان یہ فوج نے اپنی بیسٹ آف کیپیبلٹی کے ساتھ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور جارحیت کا جواب دیتے ہوئے فتح حاصل۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹرنیشنلی مسلمہ اصول ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گا۔
یہ UN کے چارٹر کے مطابق بھی ہے. تو اگر افغانستان کی یہ زمین، اگر کیا یہ شواہد ہے، پاکستان یہ شواہد پیش کر چکا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف حملوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کے فوجی، پاکستان کے جوان، پاکستان کے افسران شہادتیں دے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اب تو یہ سب کھل کے سامنے آ گیا کہ بھارت پیچھے ہے. تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ جو آج کے یہ مذاکرات ہیں یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان نے جس طرح اپنا سٹانس برقرار رکھا ہے، بار بار یہ کہا ہے. ابھی ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر وہ بھی کہہ چکے ہیں، وزیر دفاع بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک پرنسپل سٹانس ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو افغان حکومت ہے اس بات کو سمجھے گی، اور وہ کہ اس وقت بڑا پریشر ہے ان کا بھارت کا افغانستان پہ، اس کے باوجود ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کریں. بالکل ٹھیک اس ہے. وقت پاکستانی افواج ٹھیک ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید آصف منیر کی قیادت میں، افغانستان ہو یا بھارت ہو ٹھیک ہے. یا کوئی اور ملک ہو، پوری طرح اپنے دفاع کا بلکہ کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سونیا صاحبہ جو اب پھر آخری پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک سیاسی بات ہم کر لیتے ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ ان کی توجہ نہیں ہے، گورننس نہیں ہے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں. آپ اس اسمبلی میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی توجہ کدھر ہے پھر وہاں پہ؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کی توجہ صرف عشق عمران پر ہے، احتجاجوں پر ہے اور دھرنوں پر ہے. بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم، ہمارے پاکستان کی بنیاد جس کلمے پر بنی ہوئی ہے، ہم پر واجب ہے پاکستان سے عشق کرنا. ہمارا اولین فرض ہے کہ پاکستان کے بچاؤ کے لیے، امن و سلامتی کے لیے ہر وہ اقدام اٹھائیں، اور ہر سیاسی پارٹی کو اس میں شامل کریں اور اس کو سپورٹ کریں اور ساتھ دینا چاہیے جو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہو. گورننس تو KPK میں زیرو ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ان کی 13 سالہ گورننس میں آپ بتا دیں کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. جو 1988 سے لے کے دیکھیں سندھ میں زرداری صاحب کی حکومت ہے، 1988 سے ہمارے جو پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. تو یہ جو سو کال مرشد نے چور ڈاکوؤں کا نعرہ لگاتے رہے ہیں، تو یہ باقی صوبے تو ڈیفالٹ نہیں ہوئے. یہ جب بھی اب آپ کا انتخاب ہوتا ہے تو لوگ پھر آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے نمائندوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے، چیف ایگزیکٹوز کی ذمہ داری ہے، تمام وزرائے اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ صوبے ہمارے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. جو گلہ شکوہ نظر آتا ہے وہ خیبر پختونخوا سے آتا ہے. اس میں گورننس دینی ہوگی، ہر صورت میں دینی ہوگی، کیونکہ عوام کی ان سے توقعات ہیں. اور جو باقی صوبے ہیں اس میں بھی جو کام کر رہے ہیں انہیں مزید کام کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سونیا حسین صاحبہ آپ کا، اعجاز ملک صاحب آپ کا، حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، مرزا اختیار بیگ صاحب آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، بہت شکریہ. اظہر جاوید صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.